مکلف اور ذمہ دار بنایا نہیں گیا، مگر میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ابھی ننھے بچے ہیں حسن حسین، اور علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بڑے بڑے ہیں۔ چاروں کو رسول پاک نے اپنی ردائے پاک میں لپیٹ لیا اپنے ساتھ، اور وہ آیت تلاوت کی جو کچھ پہلے اتر چکی تھی، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے اے اہل بیت کہ تم کو اللہ تعالی پاک بنائے اور خوب پاکیزہ خصلت رکھے۔ تو اب یہ اہل بیت میں سرکار کی ازواج مطہرات ہیں، اسی لیے ان کو مطہرات کہا جاتا ہے۔ اور اگرچہ حضرت علی اور فاطمہ کا گھر الگ تھا، مگر رسول پاک نے ان کو اور ان کے دونوں فرزندوں کو بلا کر یہ شامل کر لیا چادر میں کہ ان کو کیوں خارج کریں، یہ بھی اہل بیت میں ہیں، اور خوب اچھی طرح لپیٹ لیا تاکہ یہ اہل بیت کی فہرست سے باہر نہ جائیں، باہر نہ نکل سکیں۔ یہ دیکھیے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کیا نگاہ کرم فرمائی۔ اس نگاہ کرم کا جلوہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ شان سے رہیں، بلکہ یہ جلوہ بھی ہے کہ اس شان کا بھی مظاہرہ کریں کہ نبی کے گھر سے خدا کی دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ یہ بھی کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ابھی 4 سال کے بچے ہیں۔ بخاری شریف کے ریاض الجنہ میں کھلتا ہے، اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے، سرکار خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ڈگمگاتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں گر نہ جائیں، خطبہ روکا، منبر سے اترے، لپک کر امام حسن کو اپنی گود میں لیا، سوچا آپ نے، اور لے کر منبر پر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اعلان فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید اور سردار ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو وہ بچے ہیں، اب جب سردار دیکھیں گے لوگ ان کو تو وہ وقت تو ابھی بہت دور ہے، مگر رسول پاک کی نظر کہاں تک جا رہی؟ فرما رہے ہیں یہ سردار ہے، اور اس سردار کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کی 2 بہت بڑی بڑی فوجیں ہوں گی، اور ان دونوں فوجوں میں یہ صلح کروائیں گے، یہ ان کی سرداری ہے کہ دونوں فوج کو ان کا حکم ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف کا وقت آیا کہ آپ کو ابن ملجم نے سخت زخمی کر دیا تھا، اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی۔
تو آپ نے خلیفہ مقرر فرمایا کن کو؟ حضرت امام حسن کو، اور تمام مسلمانوں نے، اہل حل و عقد نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی، خلیفہ ہو گئے۔ ایک جنگ تو جنگ صفین ہوئی جو صلح کے نام پر ختم ہوئی، مگر وہ صلح نہ ہوئی۔ پھر امام حسن کے زمانے میں دوسری جنگ ہوئی، اسی طرح کی 1,00,000 سے زیادہ فوجی لے کر امیر معاویہ آ گئے۔ 1,00,000 سے زیادہ فوج حضرت امام حسن لے کر آ گئے۔ میدان میں دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے، اب تب جنگ شروع ہونے والی۔ آپ نے سر اٹھایا، ایک بلند جگہ سے دیکھا اتنی بڑی بڑی فوجیں، فرمایا یہ فوجیں جب آپس میں بھیڑیں گی تو کتنا خون بہے گا، اور کس کا خون بہے گا؟ مسلمانوں کا خون۔ میں اپنی خلافت کے لیے کسی مسلمان کا خون بہنا پسند نہیں کرتا۔ امیر معاویہ کو خبر دو کہ جنگ نہیں ہوگی، صلح ہوگی، آؤ اور آ کر کے شرط طے کرو، شرائط طے کرو۔ آئے شرائط، امام حسن فرماتے ہیں، سنیے، چند شرائط ہیں، اس شرط کے بعد وہ خلافت راشدہ جو منتقل ہو کر مجھ تک آئی ہے، میں وہ خلافت آپ کو تفویض کروں گا۔ جو شرطیں ہیں وہ شرطیں آپ منظور کر لیں تب۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کی وفات کے بعد میں اگر زندہ رہوں تو خلافت مجھے واپس آنی چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ ہم اہل بیت اطہار کے اخراجات آپ کو پورے بھی کرنے ہوں گے، اور ہم سب کا کی حفاظت اور ادب آپ کے ذمے ہوگا۔ امیر معاویہ ایک ایک شرط اس طرح طے کرتے چلے گئے، سمجھ گئے آپ؟ پھر آپ نے خلافت دی آپ کو۔ مجھے بتایا جائے کہ امیر معاویہ مجھے یہ بتایا جائے کہ امام حسن غلطی پر تھے، یا وہ لوگ جو اپنے کو اہل بیت میں کہتے ہیں اور امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ دونوں میں سے کس کو غلطی پر مانیں گے آپ؟ امام حسن کو غلطی پر مانیں گے، یا وہ لوگ جو امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ امام حسن ان کو خلافت دے رہے ہیں اور یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، دونوں میں سے کس کو غلطی پر مانا جائے؟ اس لیے رفیقان ملت، اہل سنت کا جو مذہب ہے وہی حق ہے، اور اسی پر قائم رہنے میں نجات ہے، اور ہر طرف جہنم کے راستے نکلے ہوئے ہیں۔ جس کو اس ہائی وے، اہل سنت کے ہائی وے سے چلنا ہے چلے، اور ادھر کی شاخوں میں گئے تو جہنم میں گرے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ اس لیے اپنی حفاظت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، امام حسن کی بات تو ان کی بات رہی، میں کہتا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا سید ہے،
کہ وہ صلح کرے گا اور دو بڑی بڑی فوجوں میں صلح کرائے گا. صلح کرانے والا سید، اور جس بات پر صلح ہوگی وہ غلط ہے تو سید نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے آقا اس صلح کو صحیح قرار دے رہے ہیں، جبھی تو سید کہہ رہے ہیں. اب اس لیے اسی بات پر رہو، کیسی میرے آقا نے تربیت